السلام علیکم خواتین و حضرات، حسب حال لے کر حاضر ہے آپ کا میزبان جنید سلیم. شو میں میرا ساتھ دے رہی ہیں ناجی اور ہم سب کو بہت عزیزی. السلام علیکم. السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ کو چوتھا رویا مبارک ہو. اللہ کے فضل سے عزیزی کا بھی چوتھا رویا تھا. دیکھ لے عزیزی کا منہ چھوٹا ہو گیا، 4x4 کا ہو گیا. ہنسنے والی بات نہیں، واقعی ٹھیک بات ہے. مجھے اینک کھلی ہو گئی ہے. اچھا، میری جب پینٹ کھلی ہو جائے میں سمجھ جاتا ہوں میرا پیٹ کٹ گیا. جب میری اینک کھلی ہو جائے میں سمجھ جاتا ہوں میرا منہ چھوٹا ہو گیا. نہیں عزیزہ، بلکہ آپ کے چہرے پر تو رونق آ گئی ہے. بہت شکریہ، تھینک یو. مجھے کل بھی ایک بندے نے کہا قریب آ کے کہو دور سے تو تم نمان جازی لگڑے لگ گئے ہو. پالیا میں نے اسے لمیا، میں نے کہا یہ کیا بکواس کیا تم نے. اس کا تو بڑا چورس ہٹ جیسا منہ ہے. کہتا نہیں جی ایسے نہ کرو، بہت بڑا ایکٹر ہے. میں نے کہا یار سوا بڑا ایکٹر ہے، ریکارڈنگ سے راتی لیٹ کر جاتا ہے پر جائی اس کو گیٹ میں ہی کان پکڑوا دیتی ہے. یار یہ المیہ تو کئی بڑے ایکٹرز کے ساتھ ہے. نہیں صحیح بات ہے، دلیپ صاحب کے ساتھ بھی سنا ہے ایسے ہی ہوتا ہے. امیتابھ بچن صاحب کو بھی سنا ہے. میں دلیپ کمار ہی کی بات کر رہا ہوں. خبروں پر تبصرہ کرنا ہے. بالکل. تو رینٹل پاور پلانٹ سے پیدا ہونے والی بجلی کی قیمت 40 روپے فی یونٹ تک پہنچ گئی. چیئرمین نیپرا تفصیلات جان کر ششدر رہ گئے. یہ چیئرمین نیپرا بھی بیچارہ ششدر رہنے کے جرم میں او ایس ڈی بن جائے گا. یہ ششدر جو ہوتا ہے یہ نیب صدر سے بڑا ہوتا ہے یا چھوٹا ہوتا ہے؟ عزیز صاحب حیران رہ گئے. اچھا تمہیں حیران کس بات پہ رہ گئے ہیں؟ یہ خالص بجلی ہے. ہاں، ٹرکش پلانٹ کی بجلی بہت خالص ہوتی ہے، جیسے دیسی گھیو خالص ہوتا ہے. اس لیے یہ 40 روپے یونٹ ہے. یار تم ہنس رہے ہو، نہیں یقین تو چیک کر کے دیکھ لو، پکڑ لو تار، اگر چھوڑ گئی تو تب کہنا. یہ بڑی اعلیٰ بجلی ہوتی ہے، اس کے بڑے فائدے ہیں. اس کا تو اس بجلی کے ساتھ اگر بلب جلاؤ تم، پہلے بلب کی چیخ نکل جاتی ہے، پھر وہ جلتا ہے میں مار گیا. اس طرح جلتا ہے بلب. یہ دوسری بجلیوں کے ساتھ ٹیوب جلاؤ کتنی دیر کرتی رہتی ہیں نا، یہ تو سیکنڈ نہیں لگاتی. اس بجلی کے ساتھ ٹیوب جلانا کڑک کڑک فوراً کام پہ آ جاتی. بڑی اعلیٰ درجے کی بڑی فاسٹ بجلی ہے. یہ عام بجلی کے ساتھ آپ ٹی وی لگائیں، کبھی سونڈیوں کے اشتہار چل پڑتے ہیں، کبھی کہیں رکشا الٹ جاتا ہے، کبھی ٹریکٹر کے بڑے ٹائر کو پنچر لگانے کی ترکیب بتا رہے ہوتے ہیں. یہ تو ایسی فاسٹ بجلی ہے، اس کے ساتھ ٹی وی لگائیں سیدھا مائیکل جیکسن کا گانا. اس بجلی کے بارے میں ہی وہ گانا بنا ہوا ہے نا، بجلی بری ہے میرے انگ انگ میں، جو مجھ کو چھوئے گا وہ جل جائے گا. یہ سیدھی بات ہے. نیپرا آفیشلز نے ایڈمٹ کیا ہے کہ 2009 میں جب ایگریمنٹ ہوا تھا بجلی کی خریداری کا، تو اس میں کمیشن مافیا نے اپنا کام دکھایا ہوا ہے، جس کا خمیازہ آج ہمیں بھگتنا پڑ رہا ہے. نو ناٹ ایٹ آل. بے قدرے لوگ، تمہیں تو بجلی کی پہچان ہی نہیں ہے، اس کی قدر ہی کوئی نہیں ہے. یہ کوئی عام بجلی نہیں، تمہیں بتا چکا ہوں، یہ کالا کولو بجلی ہے، رس سے بھری ہوئی. اس کے تو 1 یونٹ کا جوس نکالو تو میٹر بھر جاتا ہے. وزیر اعلیٰ کے استعمال کے لیے پنجاب حکومت نے وزیر اعظم سے ہیلی کاپٹر مانگ لیا. ہر ماہ 3 سے 5 کروڑ روپے کرایہ ادا کرنا پڑے گا. 5 کروڑ روپیہ کرایہ؟ جی، گڈ گورننس، بلکہ بیسٹ گورننس. یہ ہیلی کاپٹر کا کرایہ جو وفاقی حکومت کو دیا جائے گا، تیل کا خرچہ اس سے الگ ہوگا. یعنی تیل کے بغیر 5 کروڑ روپیہ؟ ہائے ہائے ہائے، خشک ہیلی کاپٹر اتنا مہنگا لے لی. اس کے تو دیکھنا سر میں سکری پڑ جانی ہے. یار 5 کروڑ صرف کرایہ، ڈرائیور کی آدھی تنخواہ ہوگی، اس کا پھر روٹی کا خرچہ بھی ہوتا ہے، پھر وہ لڑکا بھی آ جاتا ہے جو شیشے پہ ٹاکی مار کے تو 10 روپے لیتا ہے، اس کا علیحدہ خرچہ. 4 کو مہینے بھی انہوں نے اگر ہیلی کاپٹر رکھا، 5 کروڑ روپیہ مہینہ، 20 کروڑ تو وٹ پہ پڑا ہوا ہے. یار یہ اپنا ہیلی کاپٹر کیوں نہیں خرید لیتے؟ اپنا ہیلی کاپٹر اوور ہالنگ کے لیے رشیا بھیجا ہوا ہے. یار اس کو چھوڑو، یہ 20 کروڑ روپیہ انہوں نے وفاق کو جو دینا 4 مہینوں میں، تو اس میں 150-200 اور ڈال کے نواں اپنا خرید لے. نہیں، اتنے پیسے تو بینک سے لیج کرا لے. یلو کیب ہیلی کاپٹر
ہاں قسطیں آرام سے یار بندہ دے دیتا ہے, اس کو اپنی ضرورت کے بعد کرائے پہ بھی چلوا دے. اسٹیشن سے مال روڈ پر چلانا شروع کر دے, بڑی سواری پڑے گی. اگر 4 کی سیٹ پہ 6 نہ بیٹھے ہو تو مجھے مارنا پکڑ کے. رانا سناولا کنڈکٹری کرے گا, آجو ٹیشن والے ٹیشن والے ٹیشن والے ٹیشن والے ٹیشن والے ٹیشن والے, بس بیٹا اندر فل ہو گیا, پیچھے لٹک جاؤ ٹیشن والے. چوری غفور اندر ایئر ہوسٹس کام کرے گا. اسی طرح بچت ہو سکتی ہے, ورنہ جو ہیلی کاپٹر ٹھیک ہونے گیا ہوا ہے نا وہ نہیں ابھی آنا. کیوں؟ ہاں میں صحیح کہہ رہا ہوں, یہ پنجاب کے جتنے بھی بیوروکریٹ اور پولیس افسر ہیں نا وہ کروڑوں روپئے اکٹھے کر کے روس کے مستریوں کو بھیج رہے ہیں کہ ہیلی کاپٹر ٹھیک کر کے نہ بھیجنا, تمہاری مہربانی, اور لیٹ کرو اور لیٹ کرو. یہ جب مرضی میاں شہباز شریف نے ہیلی کاپٹر پکڑنا ہے اور انگل اٹھا کے ہماری طرف آئی ہے اور ہمیں انگلیوں پہ نچانا شروع کر دینا ہے. بلکہ مجھے تو یقین ہے کہ یہ ہیلی کاپٹر خراب بھی کسی افسر نے کیا ہے. یہ کسی شہر میں گیا چھاپا مارنے ہیلی کاپٹر میں, کی کر رہی ہو ادھر بس کسی چھوٹے افسر نے لوک لگا کے ہیلی کاپٹر کی ٹینکی میں مٹی ڈال دی. یہ تو چوری شجاع صاحب بار بار کہتے ہیں نا منڈی بو منڈی بو منڈی بو, یہ اس افسر کو سمجھ آ گئی. برطانوی پولیس کے سربراہ اور نیب کرپشن اور فراڈ کے الزام میں گرفتار. شکر ہے میرے مالکہ, شکر ہے برطانیہ کی پولیس بھی پکڑی گئی ہے رشوت کے کیس میں. ہماری طرف سے بھی دھیان ہٹے گا, ورنہ ہم لوگ ہمارے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. یعنی انگریز بہت اچھا ہے, تم لوگ بڑے غلط ہو. اب دیکھو انگریز بھی پکڑے گئے, آپ بتاؤ. آپ لوگ سارا دن تعریفیں کرتے رہتے ہیں, کیا بات ہے جی گورا پولیس ہو, کیا بات ہے برطانیہ کی پولیس بڑی پولیس ہے. صرف چٹے ہونے کی وجہ سے ان کی تعریفیں کرتے رہتے ہیں. ان کو ہمارے والی گاڑی پہ بٹھاؤ نا, ساتھ بٹھاؤ لاجتا, بھیجو ان کو نارووال چھاپا مارنے کے لیے. 4 چھاپوں میں اگر کالے سیاہ ہو گئے تو پھر کیا نا. ادھر تو مرسیڈیز میں بیٹھ کے پکنک جیسے چھاپے مارتے پھرتے ہیں, کبھی منچسٹر جا رہے ہیں, کبھی شیفیلڈ جا رہے ہیں, نام ہی اتنے جھیا. ادھر مروان سے چھاپا پمے چکی ہے, چھاپا مروان کو پتہ چلے. نوکری پولیس کی ہوتی کیا ہے, چیچوں کی ملیاں بھیجو ان کو چور پکڑنے کے لیے. بڑی تعریفیں کرتی ہیں جی, بڑی پولیس ہے جی, برطانیہ کی بڑی پولیس ہے. یہ کٹا پولیس ہے, سوا پولیس ہے. یہ جو رشوت لیتے پکڑا جائے وہ کو پولیس والا ہوتا ہے, وہ کون سا پولیس والا ہے یار. اور آئی جی پکڑا گیا, آئی جی. ہمارا تو مالدار نہیں پکڑا جاتا. اللہ دیتے بتاؤ بیٹے کبھی پکڑے گئے ہو؟ اللہ دیتے, یہ دیکھ لو اللہ دیتے کیا ہے. رشوت کی بات پکڑی جانے والی ہو تو اللہ دیتے غائب ہوتا ہے. ان کا آئی جی پکڑا گیا ہے. اس کو کس لیے پولیس کا آئی جی لگائے ہوئے, ایسی کسی بادشاہ کا سینٹری انسپیکٹر لگائے. وہاں بھی بادشاہ ہے. سزا دے اس بات کی, رشوت لینے کی نہیں, پکڑے جانے کی سزا دینی چاہیے یار. پولیس والا پکڑا گیا, حد ہوئی یار. اس پہ تو حد کے عزت کا دعویٰ دائر کرنا چاہیے. پولیس کو بے عزت کرا دی اس لیے. بے وقوف لوگ, ان کو سمجھاؤ یار خدا کے واسطے. یہ برطانیہ کی پولیس کو سمجھاؤ اگر رشوت لینی ہے تو پہلے آگے ہماری شاگردی کرے, ہمارے گھٹنوں کو ہاتھ لگا کے جایا کرے, پھر جا کے یہ کام شروع کرے. استادوں کی جتنی دیر تک خدمت نہیں کریں گے یہ رشوت نہیں لے سکتے. میں یہ آپ کو بتا دوں, انہوں نے پکڑی جانا ہے انہوں نے. آج نہیں تو اوپر جا کے تو پکڑی جانا ہے نا. ناظرین یہ مجھے لینی ہے ایک چھوٹی سی کمرشل بریک. اپنا جناب محترم پا جنید صاحب, جتنی دیر ہو گئی ہے ہمیں یہ شو کرتے ہوئے, آئی بلیو کہ میں آپ کو ہلکا ہلکا دانشور تو لگنے لگ ہی گیا ہوں. ہلکا ہلکا کیا, تم بھاری بھاری دانشور لگنے لگ گئے ہو. یس یو آر رائٹ, وزن بھی میرا ہلکا سا بڑا ہے. اب میں یہ چاہ رہا ہوں کہ میں اپنے آپ کو فلاسفر بھی محسوس کرواؤں. اور جو پہلا فلسفہ میرے ذہن میں آیا ہے ایک سچویشن کے مطابق, یہ سراؤنڈنگ کے ہوتے ہوئے جو فلسفہ میرے ذہن میں بنا ہے, اور جو میں اپنا پہلا فلسفہ مارکیٹ کرنا چاہ رہا ہوں, وہ یہ ہے یار کہ آج آتے ہوئے سکوٹر میرا پنچر ہو گیا. ہو جاتا ہے, اکثر ہو جاتا ہے. مگر آج عجیب ہی ایک فلسفہ ذہن میں آیا. اللہ کی عنایت ہوتی ہے, اللہ ہمیں نہیں دیتا. سکوٹر سے فلسفہ ہے. ہاں, یہ دیکھو بکریاں چرا رہا تھا وہ بندہ جو ایسے پتھر مار رہا تھا, اور پتھر سے پتھر ٹکرایا تو چنگاری نکلی تو آگ ایجاد ہو گئی. اس نے کہا کہ آگ ہے, آگ ایجاد ہو گئی. یہ اتفاق ہوتا ہے کہ کیا چیز کس وقت ایجاد ہو جائے. آگ کا موجد کون تھا؟ آگ کا موجد یار, آگ پہلی یار کسی ساس نہیں لگائی ہوگی یار, جانے تو کچھ.
یہ جو میں فلسفہ بنا چکا ہوں اور جو میرے ذہن میں آیا ہے وہ یہ ہے کہ آدھا گھنٹہ ہو گیا تم ابھی تک اپنا فلسفہ نہیں بیان کر سکے. یار کرنے لگا ہوں یار, کیا کر رہے ہو, پہلا فلسفہ ہے, لوگ کیا کہیں گے. اچھا بیان کریں. سکوٹر میرا پنچر ہو گیا تو میں نے اسے لٹایا اس طرح وہ جیسے کھوتا نہیں تھک کے ریت پہ لیٹ جاتا, ویسے تو یہ بھی ایک فلسفہ ہے, کھوتا کیوں لیٹتا ہے, جی جی پنچر ہوگی لیٹتا ہوگا یا ہے. تو وہ جب میں نے اپنا سکوٹر لٹایا تو اس کے میں نے ڈگی میں سے چابی نکالی, ایک چابی پڑی ہوئی تھی, پانا میرے پاس تھا نہیں, اچھا اس کے ساتھ میں نے پہیا کھولنے کی کوشش کی تو نٹ یرا جو تھا وہ چھوٹا تھا اور جو چابی تھی وہ یرا تھوڑی سی بڑی تھی. اچھا اس کو میں نے پھسا کے جب کھولنے کی کوشش کی تو سارا نیٹ بھی خراب ہو گیا اور چابی کا منہ بھی خراب ہو گیا. اس سے میرے ذہن میں فلسفہ آیا کہ یار جو چیز رائٹ جگہ کے اوپر استعمال نہیں ہو رہی اس سے اس چیز کا بھی ناس بچ جاتا ہے اور اگے محکمے کا بھی ناس بچ جاتا ہے. رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب یار, یہ دیکھو سمپل سی بات ہے. کیا جی, رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب یار. سکوٹر کے پنچر سے میں فلسفہ بنا رہا ہوں, اس نے سیدھا شیکسپیئر کو ہاتھ ڈالا. اس میں شیکسپیئر کہاں سے آ گیا؟ یار جانے دو خدا کے واسطے, مجھے تو پہلے ثابت کر لینے دو کہ میں فلاسفر ہوں. تم نے فوراً یہ کہ فکرے میں گل مکا دی. واقعی تم نے بات بہت پتہ کی ہے, بے شک پہلی بار کی ہے کہ مطلب ہمارے ہاں کا بہت بڑا المیہ ہے ہمارے معاشرے کا کہ ٹھیک جگہ پر ٹھیک آدمی اپنی صلاحیتوں کے مطابق کام نہیں کر رہا. مگر تم وہ جو کہہ رہے ہو نا اس کے مطابق میں نے جو سوچا, جب میں نے چابی ایسے خراب ہوئی دیکھی تو ادھر میں نے وہ دیکھا اپنا نٹ خراب ہوا تو مجھے وہ ریلوے کا محکمہ لگنے لگ گیا. اور چابی دیکھنے سے مجھے بلور صاحب نہیں ذہن میں آئے. بلور صاحب تو ہیرو آدمی ہے, ان کا چابی جیسا تو منہ نہیں ہے. مگر محکمہ ریلوے میرے ذہن میں آیا کہ یار سارا ریلوے خراب ہوا ہے, آگے پیچھے کو بیچارے کا کوئی جگہ نہیں رہ گئی اور چابی بھی بیچاری ایسے ہوئی. یار ایسے تم آج کل بلور صاحب کے پیچھے پڑے ہوئے, تم اپنی پوری کابینہ اٹھا کے دیکھ لو. اپنی کابینہ سے مراد ہماری یعنی وفاق میں کابینہ جو ہے وہ اٹھا کے دیکھ لو, کون سا شخص ہے جو اپنے شعبے کا ماہر ہے سوائے عبدالحفیظ شیخ صاحب کے. ہائے 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 ہائے, شیخ صاحب کو بھی میرا خیال ہے ان کی ڈگری کی وجہ سے نہیں, شیخ ہونے کی وجہ سے خیانے پہ لگایا. ادروائز تم بتاؤ, جو ڈاکٹر عاصم ہے آرتھوپیڈک سرجن ہے اور پیٹرولیم کے مشیر ہے, یہ اپنے احمد مختار صاحب دیکھ لو, خود وہ بوٹ اسپیشلسٹ ہیں اور وزیر دفاع لگے ہوئے ہیں. تو پھر تو وہ ٹھیک ہے نا, رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب. اگر وہ بوٹ اسپیشلسٹ ہیں تو پھر ان کو وزیر دفاع ہی ہونا چاہیے. بات رحمان ملک صاحب دیکھ لو, یہ چونکہ انگلینڈ بھاج نس کرتے رہے ہیں, ادھر آ کے بھی ان کو وزیر بھاج نس یعنی وزیر داخلہ لگا دی. تو پھر دعا عاشق عوان صاحبہ نے کون سا ایم ایس سی میس کام کیا ہوا ہے؟ یار دیکھو کو بات وہ کیا کرو جو حق سچ کی ہے. وہ وزیر اطلاعات و نشریات و ابلاغیات ہیں. یہی میں پوچھ رہا ہوں نا کہ ان کا ابلاغ کا کون سا تجربہ ہے؟ ابلاغ کا کیا مطلب ہے؟ اپنی بات دوسرے تک کنوے کرنا. تو ان سے اچھی بات کون کنوے کر سکتا ہے یہ بتاؤ نا مجھے یار. جب سے وہ وزیر بنی ہے ادھے صحافیوں نے تو کنوے پکڑ لیے ہوئے. یار ویسے کس قدر بدقسمت ملک ہے ہمارا. میں ابھی چند روز پہلے ایک سٹڈی دیکھ رہا تھا جس کے مطابق امریکہ, برطانیہ, فرانس, جرمنی اور جاپان میں مجموعی طور پر 72% جو کیبنٹ ممبرز ہیں وہ یا تو پروفیشنلز ہیں, اپنے شعبے کے ایکسپرٹ ہیں, یا یونیورسٹی کے ریٹائرڈ یا جو ابھی سرونگ پروفیسرز ہیں. اور ہمارے ہاں تم دیکھ لو کہ یعنی میں نے بتایا کہ سوائے ایک شخص کے کوئی بھی اپنے شعبے کا پروفیشنل نہیں. آئے ہائے ہائے, تو ادھر دیکھ لو پروفیسر بیچارے کالج سے چھٹی کرنے کے بعد موٹر سائیکل میں پیٹرول ڈلوانے کے لیے ٹیوشن پڑھاتے پھر. نہیں دیکھو, ہم امریکہ کو ہر وقت کرٹیسائز کرتے رہتے ہیں, ہر اینگل سے اس کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں, لیکن یہ دیکھنے کی کبھی زحمت گوارا نہیں کرتے کہ امریکہ آج امریکہ کیوں ہے. تم یہ دیکھو کہ کونڈولیزا رائس جو تھی پولیٹیکل سائنس کی پروفیسر ہے, جتنی دیر وہ یعنی وزیر خارجہ کے طور پہ کام کرتی ہیں, اس کے بعد ریٹائرمنٹ کے بعد دوبارہ یونیورسٹی جوائن کر لیتی ہیں. ہیلری کلنٹن ایم اے کیا ہوا ہے اس خاتون نے, اور 5 کتابوں کی وہ مصنفہ ہے, اور ایک کتاب جو ہے وہ نیو یارک کی بیسٹ سیلر تھی. واہ 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 واہ. تو یہ جو اوباما ہے لڑکا, یہ مشل کا خاوند, یہ کتنا پڑھا ہوا ہے؟ یہ بھی یونیورسٹی میں پڑھاتے رہے صدر بننے سے پہلے. ہائے 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 ہائے, اسٹوڈنٹ بیچارے تو پھر فیل ہی ہوتے ہوں گے کیونکہ سارے بلیک بورڈ کے آگے تو اس کے کان نہ آ جاتے ہوں گے. پھر تم یہ دیکھو کہ جو امریکی وزیر خزانہ گیٹنر ہے اس کا بھی پورا جو پروفیشنل کیریئر اور تعلیم دونوں خزانہ سے وابستہ ہیں.
यानी वो IMF में डायरेक्टर के तौर पे काम करता रहा है, उसके बाद वो फेडरल रिजर्व बैंक के सरबराह के तौर पे उसने काम किया हुआ है। सबसे जो आम बात यह है कि जो अमेरिका का वजीर ज़राअत टॉम विल्सेक है, उसको वजीर ज़राअत बनाए जाने की सबसे बड़ी वजह यह है कि वो इससे पहले आयोवा का गवर्नर है, और आयोवा जो है वो अमेरिका की वो रियासत है जो पूरे USA के जो 60% अजनास है वो पैदा करने वाली स्टेट है वहां की। बल्ले 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 बल्ले, उसकी तो फिर बड़ी माली तबीयत हो गई होगी। हाँ, इतने जरखेज इलाके का वो गवर्नर रहा इतनी देर, तो उसको तो पता चल गया होगा गोडी कैसे करते हैं। यार अमेरिका को भी छोड़ो, हिंदुस्तान के साथ अपना मुवाजना करके देख लो। आज अगर हिंदुस्तान ने अपनी इकोनॉमी को रिवाइव किया है और तरक्की की है, तो उसमें बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन उनके वजीर आजम मनमोहन सिंह की है, जिनका सारा प्रोफेशनल कैरियर जो है वो फाइनेंस की स्टडीज से है, यानी फाइनेंस का वो एक्सपर्ट समझा जाता है वो शख्स। इधर अपने यहाँ देख लो, सिर्फ ये देखा जाता है कि सबसे तगड़ी मिनिस्ट्री कौन सी है, वो लेनी चाहिए। लेने वाले को ये लालच होती है कि लोट किस मिनिस्ट्री से बनने है वो सबसे तगड़ी है, और देने वाले को ये लालच होती है कि कौन अपना ज्यादा सका है या किससे ज्यादा फायदा होगा, उसको तगड़ी मिनिस्ट्री दी जाए। और जिन जिनको राजी करना है उनको हल्की फुल्कड़ी मिनिस्ट्री, अब ये छोटी मिनिस्ट्री, खबरदार चलो दौड़ो इधर, तुम भी कौन सी बाकी कौन सी रह गई है, कोई नहीं मेरा पुत्र, चलो अगली दफा तुम्हें देंगे। इसको वैसे गड्डी गुड्डी दे दो, तुम मशीर हो मेरे वजीर बेमहकमा, मशीर मशहूर लगा लेते हैं, ये एडवाइजर है जी हमारा। बंदा पूछे इसने क्या आपको एडवाइज करना है, ये तो अपने घर करो जाना पता पूछ पूछ के जाता है। नाज़रीन यहाँ में लेनी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक। हद हो गई है वैसे हमारे। जी साहब सुना दीजिए जल्दी से अपना मुखबरनामा। डिश 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 डिश, इस मेरे स्टेप को बड़ी पजीराई मिली है, लोगों ने बड़ा लाइक किया, उन्होंने कहा ये स्पेराडोस। इस ड्रेसिंग में इतने अजीबो गरीब लगे हो तुम ये हरकत करते हुए। लो जी, जब पहली मुखबरी मार्केट में मैं छोड़ रहा हूँ वो जरा हल्की हल्की टसवे बहाने वाली है। तो की है ना, जितनी मईशत तबाह हो जाए पाकिस्तान की, बेड़ा गर्क हो जाए, पैसे का तो खजाने का तो यही के लिए तो आंसू बहाने वाली बात। जाहिर है, शुरू करें। लो जी, पिछले दिनों हमारे वजीर दफा जनाब मोहतरमुल मुकर्रम अहमद मुख्तार साहब अमेरिका तशरीफ ले गए। अच्छा। लो जनाब, मुखबर मेरा ये बताता है कि वैसे तो दौरा उनका सच्ची बात ये है कि निजी था, चूंकि उनका बरखुरदार बेटा उधर बोस्टन यूनिवर्सिटी एक उधर पढ़ता है। अच्छा। उसकी ग्रेजुएशन तकरीब थी, उसके लिए वहां गए हुए थे, मगर वो जो निजी दौरा था ना जी, वो उधर जाके ईजी दौरा कैसे हुआ ये जरा देखें। वहां से न्यूयॉर्क उतर के उन्होंने जनाब एक लैमोजीन ली, घूमने फिरने के लिए बड़ी गड्डी होती है लैमोजीन, उसमें बहुत ज्यादा सीटें होती हैं, चाय शाय कॉफी शाफी भी बीच में पड़ी होती है। अच्छा। हंसोना ये को हर चीज का पता है। लो जनाब, वो लैमोजीन 4 दिन उन्होंने इस्तेमाल की, उधर बोस्टन जाके अपने बेटे की तकरीब से भी होके आए होंगे। ऑर्डर उन्होंने ये किया, तुम्हें पता है वजीर दफा जो होता है वो PIA का भी सरबराह होता है, आखिरी पाई अनचार्ज। अच्छा। वजीर दफा ला जी, उन्होंने कहा कि PIA सरकार है, ये जो मैंने लैमोजीन 4 दिन इस्तेमाल किया इसका किराया बन गया $19,510 अमेरिकन। ये पे कर दो जी सरकारी खाते से, कोई बात नहीं, ये सरकारी था मेरा दौरा। अच्छा। डोंट लाफिंग। वो जो उधर भाई बेचारा बैठा हुआ था मस्कीन आदमी, कापी पेंसिल ले गए, इधर पेंसिल रख के बैठे होते ना मुंशी साहब। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उसने कहा जनाब हजूरे वाला मोहतरम, इसका कोई लेजर शेजर जनाब किधर से किधर गए हैं ये वो को लिखना होता है जनाब, हिसाब किताब। जाहिर है दौरा तो आपका निजी था, मुझे ये तो बता देना कि मैं इसको सरकारी खाते में कैसे चाड़ू। अहमद मुख्तार साहब ने कहा कि तुम जानते हो ना मैं वजीर दफा हूँ। उसने कहा हाँ जी। उन्होंने कहा फिर दफा हो जाओ, इसको चढ़ाओ खाते पे जैसे भी चढ़ाना है, बेशक खाते को पौड़ी लगा लो या जंप मार के खाते पे चढ़ जाओ, इसको बस चढ़ा दो जाकर $19,510 अमेरिकी। गेट आउट। चढ़ गया होगा खाते पे, और फिर क्या होना था, डॉलर हो या कुछ, पाकिस्तानी वजीर ने कहा हो तो खाते पे ना चढ़े।
لو جناب جو دوسری مخبری میں آپ کو پیش کر رہا ہوں وہ یہ ہے، کراچی کی صورتحال اللہ تعالیٰ کسی طریقے سے اپنی رحمت کر گئی ٹھیک کر دے، حالات اس کے عجیب ہی ہیں بس۔ لو جی پچھلے دنوں آپ نے دیکھا کہ 7 8 5 6 ایس پی حجرات کے تبادلے ہوئے ہیں، ٹرانسفر تڑا تڑ ہو رہی تھی جناب قائم علی شاہ صاحب جو کئی صدیوں سے قائم ہے اور اللہ تعالیٰ اسی طرح انہیں قائم دائم رکھے۔ انہوں نے دیکھا کہ یہ ایس پی کیوں ادھر کیوں ادھر دوڑ رہے ہیں، ایس پی ہے نا، بلاؤ سیکٹری سروسز کو۔ اچھا سیکٹری سروسز کو انہوں نے بلا کے کہا میری بات سنو، وزیر اعلیٰ میں ہوں، تبادلے تم خود ہی کرتے پھرتے ہو، تم نے سسپینڈ تو نہیں ہونا ہے، تمہیں پتہ نہیں میرا ہے؟ سیکٹری سروسز نے کہا کہ بھائی جی میری کیا جرت ہے حضور، جو وزیر داخلہ صاحب نئے بڑے ہیں وسان صاحب یہ وہ ٹرانسفر کر رہے ہیں، خبردار مجھے نہ وسان وسون سناؤ کوئی بھی، آئندہ میری اجازت کے بغیر کوئی ٹرانسفر نہیں کرنی، ادھر آؤ بات سنو، چلے دوڑو دوڑا دیا۔ لو جناب چونکہ اس وقت مخبر میرا سندھ میں ہی پھر رہا ہے، اس لیے چونکہ چنانچہ وہ کیا کہتے ہیں چونچا چاچا گڑی میں چوہا ناچا، آپ کو میں سندھ کی ایک اور مخبری سنا دیتا ہوں۔ جی جی جی، سندھ کے ایک وزیر صاحب ہیں صوبائی ہوتا ہے سندھ کا میرا خیال ہے وزیر، وہ بھائی صاحب جو ہے نا جی انہوں نے اپنے ایک ہم نام کی ڈگریاں تعلیم کی استعمال کی ہے، خود جناب انہوں نے میٹرک بھی نہیں کیا ہوا بیچاروں نے، لو جناب ان کا بالکل ہم نام تھا نا، اس کی انہوں نے ڈگریاں استعمال کرنی، میٹرک کی بھی لو یور وہ استعمال کر لی انہوں نے، وہ وزیر بھی بن گئے۔ اب جب کہ ان کو کسی حوالے سے پھر ڈگریوں کی کہیں ضرورت پڑ جاتی ہے نا کاغذات میں فائل فول بناتے ہوئے، انہوں نے دیکھا کہ ڈگریاں تو وہ دونوں گواچ گئی ہیں پتہ نہیں کہاں۔ لو جناب اسی بندے سے انہوں نے دوبارہ رابطہ کیا کہ یار بات سنو، وہ ایک ایک کاپی اور یہ بورڈ میں سے نکلوا نام کیا بولا انہوں نے جب کہا بات سنو؟ مجھے چوچا سمجھتے یا تمہارے یین میں ہے کہ اتنے منہ والا چوچا بھی آ گیا ہوا مارکیٹ، سینسر کیا ہے میں نے خود نام، سینسیٹیو مسئلہ بھی ہوتا ہے کوئی، انہوں نے کہا یار بات سنو، ادھر سے چھوڑا تھا نا، انہوں نے کہا ادھر آئی یار بات سنو، وہ ڈگریوں کی ایک ایک کاپی یار اور نکلوا دو، وہ کہیں میں رکھ کے بھول گیا ہوں، تو وہ اس نے کہا بھائی جی 1 منٹ اتنا ایزی نہ لے مجھے، اس وزارت میں رہ کے آپ نے جتنے پیسے کمائے ہیں نا اس میں سے آپ کم از کم مجھے 25% دیں گے تو پھر وہ ڈگریاں آپ کو مل سکتی ہیں ورنہ نہیں مل سکتی۔ اب وہ وزیر صاحب بیٹھ کے سوچ رہے ہیں اوہو نہیں میرا خیال ہے ایسے سوچ میں کیوں ڈگریاں ادھر ادھر کر بیٹھا، میں کیوں اس سے ڈگریاں لے بیٹھا، اور وہ بتا بیچارہ کبھی کھڑکی میں سے دیکھ کے ہنس رہا ہے، کبھی دروازہ کھول کے ہنس رہا ہے، اس کا بڑا ہنسی نکل رہا ہے۔ ناظرین یہاں میں لینی ایک چھوٹی سی کمرشل بریک۔ یا میرے بالک جلدی جلدی سردیوں کا موسم آ جائے، آمین یا اللہ، اپنے حبیب کے صدقے رحمت فرما دے، آمین، اور جلدی جلدی ہمارے گھروں کے اندر خوشیاں لوٹ آئیں، سردیاں آ جائیں تو خوشیاں آ جائیں گی میرے مالک۔ وہ تو ٹھیک ہے خوشیوں کا موسم آ جائے گا، لیکن سردیوں کا موسم جلدی جلدی کیسے آتا ہے؟ وہ تو اپنے وقت پہ آئے گا۔ دعا سے اللہ پاک کے حضور کون سی چیز کی کمی ہے؟ شاید گرمیوں کا موسم جلدی ختم ہو جائے اور سردیاں جلدی آ جائیں، تمہیں کیا پتا کہ گھروں میں کیا ہو رہا ہے؟ تم تو امیر آدمی ہو، تم نے تو جنریٹر لگایا ہوگا یا وہ سو پی ایس کیا ہوتا ہے یو پی ایس لگایا ہوگا، تمہیں کیا پتا ہے میرے گھر میں تھانہ بنا ہوا ہے، ادھر سے تھک ٹوٹ کے اللہ لو کے 12 بجے تو شو ختم ہوتا ہے، گھر جا کے سونے کے ٹائم آتے آتے تک آدھی رات گزر گئی ہوتی ہے، اس کے بعد فوراً گرمی کی وجہ سے بتی گئی ہوتی ہے، جب بھی نیند آنے لگتی ہے اللہ اسی وقت بتی گئی ہوتی ہے، یہ کیسی بات؟ صحیح کہہ رہے ہیں، سونے کا جب ٹائم آتا ہے تو کوئی میرا کاکا بیچارہ گرمی کی وجہ سے اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے، بس اس کی آواز سن کے پرجائی تمہاری اٹھ جاتی ہے۔ اب کچی نیندرے بندہ اٹھا ہو تو تمہیں پتہ ہی ہے کہ اس کا کیا خیالات اور طبیعت اور غصہ ہوتا ہے، پرجائی تمہاری تو 20-25 گھنٹے سو کے اٹھے تو وہ ماننی ہوتی، تو کچی نیندرے اٹھی تو پھر یہ ہے نہیں
बाकी सारी रात मैं बेइज्जती कराते हुए गुजार देता हूँ, मुझे ऐसे लगता है मैं एसएचओ के सामने पेश हुआ हूँ। हद हो गई है यार, अमान से जिंदगी बिल्कुल अयाब ही बन गई हुई। सिर्फ तुम्हारे घर का ये मामला थोड़ा यार, पूरे मुल्क में यही हाल है। घर घर में लड़ाइयाँ हो रही हैं, सड़क सड़क पे यानी लोग जो है बाम दस्तों गिरेबान, हर गली में लड़ाई हो रही है सिर्फ इस लोड शेडिंग की वजह से। हाय हाय, अब तो नारा बन गया भाई जी, तुम कितने जनरेटर लगाओगे, हर घर से आवाज आएगी ओ कही जे। नहीं, बहुत बुरा हाल है, नफसियाती मरीज बना के रख दिया पूरी कौम को इस कमबख्त लोड शेडिंग ने। यार लड़ाइयां बढ़ गई हैं, चिड़चिड़ापन बहुत बढ़ गया है, हर बंदा एक दूसरे को उड़ उड़ के पड़ रहा है, लड़ने को दौड़ रहे हैं सारे। घरेलू झगड़ों में नुमाया इजाफा हुआ है इस लोड शेडिंग की वजह से। इस हवाले से बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी के तालिब इल्मों ने एक रिसर्च रिपोर्ट मुरतब की है, जिसके मुताबिक 86% खवातीन का और 72% मर्दों का यह कहना है कि इस लोड शेडिंग की वजह से उनके मामूलाते जिंदगी मुतासिर हुए हैं, और 52% लोगों का यह कहना है, यानी मियां बीवी का यह कहना है कि उनके झगड़े कई गुना बढ़ गए हैं इस लोड शेडिंग के बायस। और 93% तालिब इल्मों का यह कहना है कि होमवर्क ना करने के बायस उन्हें अपने असातिज़ा से डांट पड़ती है, और उस डांट की वजह से उनकी शख्सियत पर मनफी असरात मुरत्तब हो रहे हैं। यार वैसे इन 2-3 सालों में जो बच्चे अपनी तालीम पूरी करेंगे ना, वो लाइमन अयीम लोग बनेंगे, देख लेना तुम। जो कि बड़े अयीम लोगों के मतलब ये सुना करते थे कि भाई जी ये एवं नहीं बड़ा बंदा बना, ये गली की लाइट में बैठ के खंबे के नीचे पड़ा करता था। तो लोड शेडिंग में गली की लाइट आ रही होती है। वो मोहब्बत यार, गली की लाइट देखो कितना लंबा खंबा होता है, मोहब्बती तो इतनी को होती है, इतने लंबे खंबे के नीचे बैठ के जो बंदा पड़ा हुआ है, चलो वो तो अयीम आदमी बन गया, छोटी सी मोहब्बती के नीचे जो पड़ा है वो तो बहुत ही अयीम बंदा बनेगा ना। सीधी सीधी बात यह है कि मामूलात जिंदगी तो खुद ही तितर बितर होकर रह गए ना, कि आपकी कोई चीज यानी कोई काम आपका वक्त पे नहीं होना, यानी बिजली की वजह से पानी नहीं है, आप सुबह से ही आपकी डिस्टर्बेंस शुरू हो जाती है, जो रूटीन लाइफ है वो आपकी डिस्टर्ब हो जाती है। इस्त्री हुई या तो शर्ट लेके घर में फिर रहे हैं बच्चे, अगर शर्ट इस्त्री हुई या तो पैंट लेके फिर रहे हैं बेचारे, अजीब ही हालत हुई हुई। और इसकी वजह से आप दफ्तर ताखीर से पहुंचते हैं, दफ्तर से आपका बॉस आपको डांटता है, या आपके कुलीग्स के सामने आपको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। हाँ जी, और कोई ये देखता ही नहीं कि यार ये सही बेचारा कह रहा है। कोई बंदा आके बेचारा कहता है कि भाई जी इसलिए मैं शो पे लेट पहुंचा हूं कि घर में बत्ती नहीं थी, इसलिए मेरे कपड़े इस्त्री नहीं थे। बेवकूफों की तरह हमें अंकर अगला शुरू हो जाता कि क्या तुम टाइम पे नहीं इस्त्री करते कपड़े। भाई अम्मा सवेरे सवेरे कपड़े इस्त्री करके बैठ के उनके सराहने कहना शुरू कर दो, शाम को चलेंगे, इस्त्री हो गए बोला शाम को चलेंगे। इसे मौका चाहिए कोई। नहीं वैसे मैं बात कर रहा हूँ, तुम तो बड़े अच्छे आदमी हो। बहुत प्रॉब्लम बनी हुई है यार, जराइम बढ़ना शुरू हो गए हैं यार, क्राइम रेट कहीं का कहीं चला गया। तुम ये मोहल्लों की छोटी छोटी दुकानों में देखो जाके, कभी आइसक्रीम में पिघल गई है सारी, बेड़े गर्क हो गए। इसका क्राइम रेट से क्या ताल्लुक है जी साहब? ये भी क्राइम में ही आता है। कभी तुमने पिघली हुई आइसक्रीम देखी है? लगता किसी का खून हुआ। जबरदस्त। नहीं वैसे सीरियसली डकैतियां चोरियां बढ़ गई यार, बहुत ज्यादा जुर्म बढ़ गया। नहीं मैं तुम्हें संजीदगी से बताऊं कि 2009 में जनूबी अफ्रीका में जब लोड शेडिंग अपने अरूज पे थी, तो जनूबी अफ्रीका का जो शहर केप टाउन है वहां पे क्राइम रेट बहुत ज्यादा बढ़ गया था, और उसकी साइकोलॉजिकल रीजंस फाइंड आउट करने के लिए वहां पर बाकायदा एक कमेटी तश्कील दी गई थी, जिसकी रिपोर्ट में यह बात कही गई थी कि लोड शेडिंग एक बहुत बड़ी वजह है क्राइम रेट में इजाफे की। तो इधर उधर देखो ना, ये साउथ अफ्रीका में ये हालत है, तो इधर देखो ये ना, पाकिस्तान में तो चलो क्राइम तो हो गया, दूसरा क्राइम उस वक्त हो जाता है जब लोड शेडिंग में तुम थाने पहुंच जाओ। पहले ही थानेदार रखा होता है बेचारा, हाय किधर आया है, पाओ इन्हू लमेया, वो पूछता ही नहीं आया किधर, अभी ना उसने बताया होता, गुस्से में क्या था पाओ लमेया। इसलिए क्योंकि हम सबके अंदर फ्रस्ट्रेशन शायद ज्यादा बढ़ गई है। वही ये जो तुम कह रही है ना स्टेशन, ये नहीं फ्रस्ट्रेशन अजीज। हाँ फर्स्ट स्टेशन भी बढ़ गई है बहुत ज्यादा, ये लोड शेडिंग की वजह। गर्मी के साथ मत मारी जाती है यार, ऊपर से हम तो गर्मियों की छुट्टियां, बच्चे बेचारों ने जिन्होंने टिंडे करानी होती है, गर्मियों की गर्मियां तो टिंडे करानी होती है, छुट्टियों की छुट्टियां, टिंडे करा के बेचारे धुप्पे फिर रहे हैं, मान से उबड़ गए उनके सिर। इतना मुझे तरस आता है, जब मैं टिंड कराया करता था उस वक्त तो मौसम भी इतना गर्म नहीं था होता। अच्छा। एटम बम नहीं था उस वक्त बड़ा, ये जब से एटम बम बना ना दुनिया पे, उस वक्त से हीट ज्यादा हो गई है,
साइंस एंड टेक्नोलॉजी के तहत। अब देखो तुम, लोड शेडिंग की वजह से इंडस्ट्रियां बंद हो गई हैं, तबाह हो गई हैं, बेरोजगारी ज्यादा बढ़ गई है, बेरोजगारी की वजह से भी फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाती है, बाकी कारोबारों के बेड़े गर्क हो गए हैं यार। ऊपर से ईद आने वाली थी, दरियों का बेचारों का यही महीना लगता है, बेड़ा गर्क हो गया। मशीर वजीर उनको देते हैं कपड़े सीने के लिए, वो टाइम पे नहीं देते, फिर उनके खिलाफ पर्चे काट रहे हैं। बड़ा जुल्म हो रहा है, आप लोगों को नहीं ना पता। घरों में देखो तुम कितनी फ्रस्ट्रेशन बढ़ गई है। घरों में बर्तन धोने के लिए खातूने खाना बेचारी अल्लाह उसे जिंदगी से तंदुरुस्ती दे, टूटी के पास जाती है, देख रही होगी ना इस वक्त है? बर्तन धोने के लिए टूटी के पास जाती है, 2 भांडे नहीं अभी धोए होते तो ऊपर से पानी चला जाता है, ये टैंकी नहीं फुल जी, मोटर नहीं थी चलाई। बच्चों को तैयार करने के लिए फिर बेचारियां कपड़े इस्त्री करने के लिए जाती हैं, बत्ती नहीं होती, उल्टा बच्चों को मारना शुरू कर देती है गुस्से में आके। वो अपनी तुम्हें पता है इस लोड शेडिंग के दरमियान सबसे ज्यादा किसे फेंटी पड़ी है? बच्चों को। एक बच्चों को, और दूसरा तो तुम समझ ही गए होंगे। नाज़रीन, हाजिर होते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। पर जाए तुम्हारी को गुस्सा चढ़ जाए ना तो उसे पता नहीं फिर चलता। एक दफा तौलिया खा गई थी गुस्से में। यार पाजनैद, मैं आज एक बात सोच रहा था। सोचने के लिए एक चीज दरकार होती है। जी मुझे पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं, मैं जानता हूँ। सोचने के लिए एक पेन दरकार होता है जिसको दांतों में दबा के ऐसे रखते हैं। अगर पेन ना मिले तो फिर एक पोज दरकार होता है। शुक्र है तुमने दिमाग का नाम नहीं लिया। मुझे पता है दिमाग की भी कभी कभी जरूरत पड़ सकती है, मगर मैं अपने दिमाग को कंट्रोल में रखता हूँ। बहुत। कई लोगों का तो दिमाग चल चल के याद ही चल जाता है। मैं ये सोच रहा था कि रमजान का मुबारक महीना शुरू हो गया और यार अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला सबको तौफीक दे और सेहत तंदुरुस्ती के साथ तौफीक दे। रोजे मैं आजकल रख रहा हूं तो मैं सोच रहा हूं कि मैं 11 बजे पूरे शो पे आ जाया करूं, तो तुम मुझे 11:15, चलो 11:20 पे छुट्टी दे दिया करो, क्योंकि रमजान का महीना। यार पहली बात तो ये है कि हमारा शो इफ्तारी के बाद है, इसलिए तुम्हारा रोजे वाला बहाना तो नहीं चलेगा। अगर कोई और बहाना है तो बताओ। तुम्हारा क्या मतलब है? मैं बहाना लगा रहा हूँ रोजे की वजह से? तुम क्या पूरी कौम ही बहाने लगा रही है रोजे की? क्या मतलब है तुम्हारा यार? रोजे की आड़ में काम चोरी कर रहे हैं, और क्या सीधी सीधी बात। कौन सा काम चोरी कर रहे हैं? हर शख्स जो है, सरकारी दफातर में देख लो, प्राइवेट दफ्तरों में देख लो, जहां जिस तरफ नजर दौड़ा के देख लो, हर शख्स रोजे की आड़ में काम चोरी कर रहा है। यार तुम तो हाथ धो गया तुम्हारे वाली, तुम तो बिल्कुल ये बंदा को जीजी साहब आज तू मैं नहीं है। नहीं, मैं तू मैं कर भी नहीं रहा। तो मैं कौन सा कर रहा हूँ तू मैं तुम्हें तू नहीं करता, साथ तुम मैं भी लगा रहे हो। नहीं यार, एक जनरल डिस्कशन है, इत्मीनान के साथ आराम से बात करो। इत्मीनान से और आराम से ही बात कर रहा हूँ। ये जो तुमने सारी कौम में नुक्स निकाल दिया है ना, इसकी वजह भी तो देखो ना, रमजान का महीना है, ऊपर से बिजली का वो हाल हुआ है जो गरीब की तनख्वाह का हाल होता है, पता ही नहीं किस वक्त आती है और किस वक्त चली जाती है। बिल्कुल सही। लोग बेचारे बेहाल हुए होते हैं सारी रात जाग के। यानी तुम सरकारी दफातर में पाए जाने वाले इस कल्चर की हिमायत कर रहे हो कि जो काम भी कहा जाए वो कहते हैं जी रोजे गुजर ले उसके बाद देखेंगे। भाई जी है, हालत ही ऐसी है, सारी रात लोग जाग के बेचारे सवेरे दफ्तर आते हैं, गर्मी से मातमारी होती है, ऊपर से पंखे बंद पड़े हुए होते हैं। रोजों का क्या कसूर है? लोड शेडिंग और चीज है, उसको रोजे का कवर दे देना या रोजे की आड़ में काम ना करने का ये बहाना है, इसकी क्या जस्टिफिकेशन है? भाई जी रोजा गुजारना भी तो होता है। अभी 8-9 घंटे पड़े होते हैं। जब बंदा आता है दफ्तर में तो बेचारा ये भी देखता है कि मैंने सारे दिन गुजारना है, गर्मी से उसकी मातमारी हुई होती है। अगर वो किसी को कह देता है कि भाई रमजान के बाद आ जाना, तो इसमें कोई इतनी बुरी बात तो नहीं। अल्लाह के बंदे, यानी किस हकीम ने कहा है कि तुम रोजे का नाम लेकर काम चोरी करो, यानी अपने फराइज से पहलू तो ही करो? किसने इजाजत दी है तुम्हें? यार काम चोरी तो नहीं कर रहे, एहतियात कर रहे हैं कि कहीं रोजा लगने ना लग जाए। इसमें काम चोरी वाली कौन सी बात है? जो शख्स तुम्हारे पास काम लेके आया है, साइल है, उसका रोजा नहीं है, उसको रोजा नहीं लग रहा बेचारे को। तुम्हारे इनकार की वजह से उसको अगले दिन आना पड़ेगा या ईद के बाद उसका काम ईद तक मौखर हो जाएगा, ये उसका नुकसान नहीं है। यानी तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि जब साइल दफ्तर में आता है पहले उसका रोजा चेक करें थर्मामीटर लगा के। यार ये तुम जनरल परसेप्शन है कि सबका रोजा है, ये तुम्हें किसने अलाउंस दे दिया कि तुम्हारा रोजा और बाकी जो है वो रोजे से नहीं है? भाई जी जो एक बंदा आता है ना वो सिर्फ अपना काम लेके आता है, जो दफ्तर में बेचारा बैठा होता है उसने 150 बंदा पकड़ा होता है। और रमजानुल मुबारक का ये मतलब कहां से आ गया कि पूरा मुल्की काम जो है वो ठप होकर रह जाए, दफ्तरों में काम ही ना करो?
یار میں یہ نہیں کہتا کہ ٹھپ ہو اور یہ گیا ٹھپ ہو کے رہ جاتا ہے نا. پہلے آپ کے جو ورکنگ آورز ہیں وہ کم کر دیے جاتے ہیں. اگر 4 گھنٹے ہیں تو 4 گھنٹے سے بھی آپ روزے کی آڑ لے کے روزے کا بہانہ بنا کر 1 گھنٹے کے لیے بھی کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تم جیسے لوگ. یار حد ہو گئی ہے تمہارے والی, تم تو بالکل ہی ظالم ہو گئے ہوئے ہو. ظالم ہونے والی کون سی بات ہے؟ یار ایک بندے نے روزہ رکھا ہوا ہے, اگر وہ احتیاط کر رہا ہے یہ بیچارہ. کون سی احتیاط ہے کہ یار آپ سحری اور یار ایک دم اونچی نہ بولا کرو, میرا کسی دن ایک دم طرح نکل جانے میں تمہیں بتا دوں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کام نہ کرے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کو ذرا مؤخر کر لے. یار دیکھو اس حوالے سے تو احادیث بھی موجود ہے کہ روزے دار کے لیے نرمی پیدا کی جائے, یعنی ورکنگ آورز میں اگر کوئی ریلیکسیشن ہو تو اس کو اویل کر لینا چاہیے, لیکن روزے کی آڑ میں کام چوری سے گریز کرنا چاہیے. سادہ سی بات ہے, پتہ نہیں تم کیوں پنجے پھنسا کے بیٹھ گئے ہو میرے ساتھ. بھائی جی جو حالات ہیں ملک کے, میں اس کا مطابق کہہ رہا ہوں نا. دیکھو تو صحیح کتنی شدید گرمی ہے, مت ماری گئی ہے لوگوں کی بیچاروں اور کی ملک بجلی کی حالات ہیں کہ پہلے ملک میں کام نہیں ہو رہا, اس میں سے آپ 12 میں سے 1 مہینہ پورا مائنس کر دو روزوں کی آڑ میں. تو کوئی بات نہیں, باقی 11 مہینے اگر ٹیک کے کام کر لیں تو ملک ترقی نہیں کر سکتا. کوئی بہانہ, کوئی جسٹیفیکیشن تو دو یار. گھروں میں خواتین کام نہیں کرتی, ان کے لیے کیا ریلیکسیشن ہے, ان کے لیے تم کیا الاؤنس دے رہا, ان کو روزوں میں ڈبل کام کرنا پڑتا ہے. ماں صدقے جائے پہنچ گیا ادھر ہی تابعداری میں. خواتین کا تو سخت تابعدار ہے. اب کون سی تابعداری, سیدھی سیدھی بات ہے. کوئی ایسا فکرہ نہیں منہ سے نکالتا جس کی وجہ سے پرجائز کی ٹھکائی کر رہے. اب میری بات سنو, اس کا مطلب ہے روزوں میں الاؤنس صرف تمہیں چاہیے, خواتین کا اس پر کوئی استحقاق نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, نہیں میں اب کیسے بول, نہیں ٹھیک ہے بابی جان, ٹھیک ہے فضول بات کرتے نہ جا رہے مارنا اسے بابی, نہ مارنا. ٹھیک ہے جی, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اب دلیل دو نا. دلیل کیا دوں, میں نے نہیں کر جانا. یعنی سحری کے وقت اٹھنا, صبح بچوں کو تیار کر کے سکول بھیجنا, پھر تمہارے لیے طرح طرح کے افطاری کے وقت کھانے پکانا, پکوان بنانا, یہ ان کی دگنی ڈیوٹی ہے. تو میں جو کھجوریں تو کے ادھر رکھتا ہوں دفتر سے جا کے, اپنی بات نہ کرو. تو میں خواتین خانہ کی بات کر رہا ہوں, جن گھروں میں خواتین گھریلو کام کرتی ہیں, میں ان گھروں کی بات کر رہا ہوں. تو میرا گھر یعنی دنیا پہ نہیں ہے, میں کو گھونسلے میں رہتا ہوں. یہ تم جیسے لوگوں کی سوچ ہے جو بچوں کو بھی افیکٹ کرتی ہے. بچے بھی تمام دن پڑھنے لکھنے کا نام نہیں لیتے, اسکول جانے سے انکار کر دیتے کہ جی ہمارا روزہ, ہمیں روزہ لگ رہا ہے. ہاں یار واقعی یہ تو بات اس نے صحیح کی ہے. بچے جب کھیل کود رہے ہوتے ہیں نا تو وہ بڑا ٹھیک کھیل رہے ہوتے ہیں, ان کو کوئی روزہ نہیں لگتا. ذرا سا ان کو کہہ دینا کہ چلو بیٹھ کے پڑھو تو ساتھ ہی کہہ دیتے ہیں روزہ لگ رہا, ایسا ہو جاتی ہے. یہ بات تم نے بالکل ٹھیک کیا. ساری باتیں ٹھیک ہوتی ہیں. نہیں یہ بات تمہاری ٹھیک تھی. خواتینوں حیرات, میں اصل میں معصومیت کی وجہ سے اس کی دلیلوں میں پھنس جاتا ہوں, ورنہ اللہ جانتا ہے. یقین کریں پلیز, آپ کی بڑی مہربانی, آپ یقین کریں کہ میں بھی عقل مند ہوں. یہ مجھے پھنسا لیتا ہے باتوں میں میری معصومیت کی وجہ سے. بڑے تم معصوم ہو. ناظرین آپ دیکھ رہے تھے حسب حال. خوش رہیں, خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ.